کہ یہ جو یاد رکھنا ہے، یہ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہماری انفارچونیٹلی جو خدا کا ذکر ہے، یہ الفاظ کی تکرار کا نام بن گیا ہے، یعنی ہمیں نہ مفہوم پتہ ہوتا ہے نہ معنی پتہ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو ہم دہراتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ نہیں تھا، قرآن مجید نے اس کی تلقین نہیں کی تھی۔ وہاں تو حضور نے دیکھیے بڑا کمال یہ کیا تھا کہ اللہ کی یاد آپ کی زندگی تھی، تو حضور نے اسے احوال کے ساتھ، اوقات کے ساتھ اور مقامات کے ساتھ متعین کر دیا تھا۔ احوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہم مثال کے طور پر واش روم جاتے ہیں، واش روم سے آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس طرح کے ہم پہ بہت سے احوال گزرتے ہیں، ان میں ہر موقع پہ خدا کی یاد۔ مقامات جیسے ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، اور پھر اوقات مثال کے طور پر صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، تو ان تمام مواقع پر حضور نے اللہ کو یاد کیا دعاؤں کی شکل میں، اور باقاعدہ پورے پورے جملے بول کے یاد کیا۔ تو اصل میں ذکر ایسے ہوتا ہے، اس کو سادہ مثال سے میں سمجھاؤں، ایک ماں اپنے بیٹے کو جو فرض کر لیں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، تو اس کا یہ تو نہیں کرتی نا کہ 100 دفعہ صبح اس کا نام لے لے، 100 دفعہ دوپہر نام لے لے، اور 100 دفعہ وہ شام میں نام لے لے، اور اس کا دل میں کوئی خیال ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے، وہ مالا نہیں جپتی۔ وہ تو اپنے بچے کو دل میں یاد کرتی ہے، تصور میں اس کو امیجن کرتی ہے، اس کی باتوں کو یاد کرتی ہے، اس کے اوصاف کو یاد کرتی ہے، اس کی مہربانیوں کو یاد کرتی ہے، اور پھر کبھی کبھی اس عمل میں اس کا نام بھی لیتی ہے۔ تو حضور نے جو ہمیں تلقین کی ہے کہ پورے پورے جملے ارشاد فرمائے ہیں، دعائیں ہیں، یہ ہے اللہ کی یاد جو پورے شعور کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس شعور کا اظہار کچھ الفاظ کی شکل میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ذکر ہے اور یہ فکر ہے، اور آخر چیز اس میں دعا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس